آئیے سب سے پہلے زمزم کے پانی پر غور کریں۔ سائنس کے لیے یہ آج بھی ایک ناقابل فہم معجزہ ہے۔ یہ کنواں صرف 30 میٹر تقریباً 100 فٹ گہرا ہے۔ جدید جیولوجیکل سروے کے مطابق اس کا پانی انتہائی سخت گرینائٹ چٹانوں کے اندر موجود باریک دراڑوں سے آتا ہے۔ ایک ایسا صحرا جہاں سالوں بارش نہیں ہوتی، وہاں کی چٹانوں میں اتنا پانی کہاں سے آ رہا ہے؟ وہ کہاں سے ریچارج ہو رہا ہے؟ مین سٹریم سائنس محض یہ کہہ کر بات ختم کرنا چاہتی ہے کہ بارش کا پانی دراڑوں سے رستے ہوئے کنویں تک آتا ہے، لیکن عقل سلیم گواہ ہے کہ دنیا کا کوئی بھی عام زیر زمین ذخیرہ اتنے ہزاروں سال تک لگاتار اس مقدار میں پانی نہیں دے سکتا۔ وقت کے ساتھ عام کنووں کو پانی یا تو خشک ہو جاتا ہے یا مٹی اور نمکیات ملنے کی وجہ سے کھارا اور زہریلا ہو جاتا ہے، لیکن زمزم اس کے اندر موجود کیلشیم، میگنیشیم اور دیگر معدنیات منرلز کی کیمیائی ترکیب، یعنی اس کی کیمیکل کمپوزیشن آج تک رتی برابر تبدیل نہیں ہوئی۔ یہ ناقابل تردید حقائق ہمیں یہ ماننے پر مجبور کرتے ہیں کہ پتھروں کی ان دراڑوں میں محض بارش کا پانی نہیں آ رہا، بلکہ زمزم کے اس مقام پر کائنات کے اس سپر فلوئڈ نے ایک ایسا مقدس اور مستقل ڈائمینشنل پورٹل کھول رکھا ہے جو اس کنویں کو براہ راست عالم غیب کی کسی ڈائمنشن سے وہ الہامی پانی فراہم کر رہا ہے۔ پانی کا یہ عجیب و غریب کردار نہ صرف مکہ مکرمہ بیت المقدس میں بھی نظر آتا ہے۔ بیت المقدس صرف ایک شہر نہیں ہے، بلکہ کائنات کے کئی ڈائمینشنل پورٹلز کا مرکز ہے، ہب ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھایا گیا، اور بالکل اسی مقام سے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کے طویل کائناتی سفر پر لے جایا گیا۔ اس مقام کے بالکل نیچے پانی کا ایک ایسا راز دفن ہے جس نے حال ہی میں انگلینڈ سے تعلق رکھنے والی ایک بیرسٹر کو حیرت میں ڈال دیا۔ ان سے میری طویل گفتگو ہوئی۔ انہوں نے انگلینڈ سے خصوصی وزٹ کیا اور انہوں نے اپنا ایک ذاتی اور پراسرار تجربہ شیئر کیا جو بیت المقدس کے زیر زمین موجود واٹر آف سیلوم سے جڑا تھا۔ یہ وہی پراسرار چشمہ ہے جس کے پانی سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک نابینا کی بینائی لوٹائی تھی۔ ان بیرسٹر صاحبہ کے الفاظ کچھ یوں تھے: وہ مقام عام زائرین کے لیے بند تھا، لیکن اچانک حالات کچھ ایسے بنے کہ مجھ پر دروازے کھلتے چلے گئے۔ میں صدیوں پرانی سیڑھیاں اتر کر یروشلم کے سب سے نچلے مقام تک پہنچی۔ وہ ایک عجیب سا احساس تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے میں دنیا کا شور چھوڑ کر کسی اور ہی ڈائمنشن، کسی اور ہی جہت میں اتر رہی ہوں۔ جب میں نے اس چشمے کے پانی کو پیا اور اس میں داخل ہوئی تو میں حیران رہ گئی۔ میں نے دنیا کے کئی مقدس پانی پیے ہیں، لیکن یہ بالکل مختلف تھا۔ وہ پانی مجھے زندہ یعنی الائیو محسوس ہو رہا تھا۔ اس میں ایک ایسی میٹافزیکل کشش تھی کہ میرے ساتھی مجھے باہر آنے کے لیے پکارتی رہی، لیکن میرا دل اس پانی سے نکلنے کو نہیں کر رہا تھا۔ سب سے پراسرار بات جو وہاں کے نگران نے بتائی وہ یہ تھی کہ صدیوں کی ریسرچ کے باوجود کوئی بھی حتمی طور پر یہ جانتا ہی نہیں کہ اس پانی کا اصل ماخذ، اس کا اصل سورس کہاں ہے۔ کیا یہ ممکن نہیں کہ اس پراسرار پانی کا بیت المقدس کے ڈائمینشنل پورٹل سے گہرا تعلق ہو؟ ان کا یہ تجربہ ہمیں ایک اور سنسنی خیز سائنسی سوال کی طرف لے جاتا ہے۔ اگر پانی واقعی زندہ محسوس ہوتا ہے تو کیا پانی کے اندر کوئی شعور، کوئی یادداشت، کوئی میموری موجود ہو سکتی ہے؟ جدید سائنس نے جب اس سوال کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کی تو دنگ رہ گئے۔